السلام علیکم ریڈرز، کیا حال چال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ کے پاس حاضر ہوں اپنے ناول نفرت اور محبت سے رقم عشق کی داستان کے ایپیسوڈ نمبر 5 کے ساتھ۔ کل کا جو ایپیسوڈ تھا وہ تھوڑا شارٹ تھا، لیکن آج کا تھوڑا سا میں نے کوشش کی ہے کہ میں اپنی طرف سے تھوڑا سا لانگ کر سکوں، لیکن پھر بھی آپ کے لحاظ سے شارٹ میں ہی ہوگا۔ میں جب بھی لکھنے بیٹھتی ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے میں نے بہت لینتھی لکھ لیا، لیکن جب میں اس کو پڑھتی ہوں اور آپ کے ساتھ پڑھ کر شیئر کرتی ہوں تو پھر مجھے پتہ لگتا ہے اوہ یہ تو شارٹ ہے، لانگ نہیں ہے۔ تو ابھی تھوڑا سا میرا سٹارٹ ہے جس کی وجہ سے، لیکن میں نے اب ایپیسوڈ جو ہے وہ انشاءاللہ آگے سے میں دوں گی جلد ہی لانگ بھی، اور میں دینا شروع کروں گی۔ آج میرا بالکل بھی موڈ نہیں تھا ایپیسوڈ شیئر کرنے کا، کیونکہ میری تھوڑی سی جو طبیعت تھی وہ ڈاؤن تھی، اور میرا دل کر رہا تھا چلیں چھوڑے آج جو ہے نا چھٹی کر لیتے ہیں۔ پھر میں نے کہا نہیں، چھٹی کرنے سے جو ہے نا وہ کام خراب ہو جائے گا، ریڈرز جو ہیں وہ انتظار کریں گے، اور انتظار جو ہوتا ہے وہ بہت بری چیز ہوتی ہے۔ تو انتظار نہیں کسی کو کروانا چاہیے، انتظار کی سولی پہ جو لٹکتا ہے وہ بہت بری ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں، میں جو ہے نا آپ لوگوں سے اپنا جو ناول کا ایپیسوڈ ہے وہ شیئر میں کر دیتی ہوں۔ اسی لیے میں آج آپ لوگوں کے پاس اپنا طبیعت کافی ڈاؤن ہونے کے باوجود میں آپ لوگوں کے پاس اس وقت حاضر ہوں، آپ لوگوں سے اپنی جو ایپیسوڈ وہ شیئر کر رہی ہوں۔ تو ریڈرز، میں ہوں رابی راول، اور آپ اس وقت موجود ہیں رابی راول ناولز پر۔ میرے ناول کا نام نفرت اور محبت سے رقم عشق کی داستان، ایپیسوڈ نمبر 5۔ تو یہ ہمارا ناول جو ہے میں سٹارٹ کرنے لگی ہوں، کیونکہ میں چاہ رہی ہوں کہ چلیں اس کو جو ہے نا سٹارٹ کر لیں اور آپ بھی مزید انتظار میں نہ رہیں۔ تو چلیں اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ رات کو کھانے کے ٹیبل پر اس وقت شہریار اور روزینہ بیٹھے معمول کی باتیں کر کے ایک دوسرے کی بوریت کو کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جب روزینہ نے شہریار سے پوچھا، بھائی آپ کی بابا سے بات ہوئی؟ وہ کب آ رہے ہیں؟ 1 ہفتہ ہو گیا ہے انہیں گئے ہوئے۔ گڑیا، میری بات ہوئی تھی، وہ کل صبح کی فلائٹ سے آ رہے ہیں، انہیں لینے چلیں ایئرپورٹ سے؟ وہ ایکسائٹڈ سی بولی۔ گڑیا، میری بات ہوئی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ خود آئیں گے، کچھ کام ہے ان کو جو وہ کر کے گھر آئیں گے۔ ایسا کرو کل کالج سے چھٹی لے لو۔ وہ ایک دم سے بجھ گئی تھی شہریار کا جواب سن کر۔ اوکے، اور اتنا کہہ کر وہ چپ کر کے کھانا کھانے لگی۔ حارث خان اپنی اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھ کر کام کر رہے تھے جب احمد یار دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہوا۔ آ جاؤ برخوردار، حارث خان بیٹے کو دیکھ کر حشاش پشاش سے بولے۔ انہیں فخر تھا اپنے بیٹے پر جو شکل و صورت سے ماں اور عقل سے باپ پر گیا تھا۔ ڈیڈ، میں نے ملک گروپ آف انڈسٹری کی فائل ریڈ کی ہے، آپ بھی اس کو ایک دفعہ ریڈ کر لیں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ ہمیں ان سے یہ کانٹریکٹ سائن کر لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں بھی ریڈ کر لیتا ہوں، اور کوئی مناسب وقت دے کر ان کے ساتھ میٹنگ فائنل کرتے ہیں۔ اتنی دیر میں رمائسہ بیگم چائے کی ٹرے پکڑے کمرے میں داخل ہوئی۔ کتنی دفعہ آپ لوگوں کو کہا ہے کہ آفس کا کام گھر پر مت لایا کریں، اس کو آفس میں ہی رہنے دیا کریں۔ ماما کچھ پوائنٹس ڈسکس کرنے تھے، وہی کر رہے تھے، لیکن جیسا آپ کا حکم۔ وہ اپنے سر کو تھوڑا سا جھکا کر حارث خان کو آنکھ ونک کر کے بولا۔ رمائسہ بیگم نے ایک ہلکی سی چپت سر پر لگائی اور گھور کر شوہر کو دیکھا۔ احمد یار، تنگ نہ کرو میری بیوی کو۔ حارث خان مسرور سا مسکرا کر بولے۔ چائے کی ٹرے ٹیبل پر رکھ کر رمائسہ بیگم نے حارث خان کو چائے جبکہ کافی احمد یار کو پکڑائی، اور خود بھی چائے کا کپ اٹھاتی حارث خان سے مخاطب ہوئی۔ زیحہ بھابی کا فون آیا تھا، کل ڈنر پر انوائٹ کیا ہے سب کو۔ کافی ٹائم سے اکٹھے نہیں ہوئے اور احمد کو کافی کا گھونٹ شدید کڑوا لگا۔ اس نے بمشکل حلق میں انڈیلا۔ خیر بھابی لوگوں کو بھی انوائٹ کیا ہے۔ احمد نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تھا جب رمائسہ بیگم نے ٹوک دیا، اور مجھے کوئی انکار نہیں سننا کہ کل میٹنگ ہے وغیرہ وغیرہ۔ اوکے رمائسہ بیگم، اوکے۔ رمائسہ بیگم نے گھور کر احمد یار کو مخاطب کیا۔ اوکے ماما،
احمد یار کہتا بے دلی سے اٹھ گیا، کیونکہ احمد یار کو کافی رات کے وقت اپنے کمرے کی بالکونی میں پینا پسند تھا۔ حارث خان اور رمیسہ بیگم چائے ختم کر چکے تھے جب رمیسہ بیگم چائے کی ٹرے اٹھا کر باہر کو بڑھی۔ جلدی واپس آئیں، حارث خان نے رمیسہ بیگم کو مخاطب کیا، اور وہ جی کہتی اٹھ کر باہر نکل گئی۔ جب وہ واپس آئی تو خان فائل سمیٹ چکے تھے۔ وہ واپس بیڈ پر آ کر بیٹھنے لگی تو حارث خان نے بلایا، یہاں آئیں میرے پاس۔ حارث خان نے صوفے کی پشت پر ہاتھ رکھ کر رمیسہ بیگم کو اشارہ کیا، اور وہ سر ہلاتی حارث خان کے پاس آ کر بیٹھ گئی، جبکہ حارث خان نے انہیں اپنی بازو کے حالے میں لیا تھا اور پیار سے ماتھے پر بوسہ دیا۔ کم کام کیا کریں، میری اتنی محنت کا کیا فائدہ جب سارے کام آپ نے خود ہی کرنے ہیں۔ جبکہ رمیسہ بیگم نے محبت بھری نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھا، جو اس عمر میں بھی محبت کا اظہار کرتے نہیں تھکتے تھے۔ انہوں نے پرسکون ہو کر حارث خان کے سینے پر سر ٹکایا تو حارث خان نے ان کے گرد بازوؤں کا گھیراؤ باندھا، اور ایک ہاتھ سے ان کا ہاتھ پکڑ کر اس کی اوپری جلد پر آرام، پیار اور نرم انداز سے انگوٹھا پھیرنے لگے، جیسے ان کو محسوس کر رہے ہوں۔ خان، انہوں نے حارث خان کے سینے پر سر ٹکائے حارث خان کو پکارا، جی خان کی جان۔ اور یہ حقیقت ہے کہ حارث خان کو ان کی قربت پر ایسے ہی سکون ملتا تھا کہ وہ وقتی طور پر اپنی تمام پریشانی، ڈپریشن اور دنیا کو یکسر فراموش کر دیتے تھے۔ ایک بات کرنی تھی آپ سے۔ رمیسہ بیگم نے سر اٹھا کر حارث خان کو اجازت طلب نظروں سے دیکھا تھا۔ جو بھی بات ہو کہہ دیا کریں، اجازت نہ مانگا کریں، آپ مالک ہیں میری، میرے دل کی، میرے گھر میں اور میرے بچوں کی۔ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے اجازت نہ لیا کریں۔ رمیسہ بیگم سرشاری سے مسکرا دی، میں سوچ رہی تھی کہ اب احمد یار کی شادی کر دیں، اس کی عمر شادی والی ہے، بزنس بھی سنبھال رکھا ہے، کوئی لڑکی ڈھونڈی؟ حارث خان نے رمیسہ بیگم کی بات سن کر ان سے کہا، جی۔ وہ خوش ہو کر بتانے لگی، مجھے خالہ نور بہت پسند ہے اور میں چاہتی ہوں وہی میری بہو بنے۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ پہلے احمد یار سے پوچھیں، پھر کوئی دوسرا فیصلہ کریں گی۔ حارث خان نے رمیسہ بیگم کو مخاطب کر کے جواب دیا، کیونکہ میں اپنے بچوں پر اپنی مرضی مسلط نہیں کرنا چاہتا، ویسے بھی ان کا رائٹ ہے جو ہمارے پیارے آقا نے ہر بالغ بچے کو دیا ہے۔ آپ پہلے ان سے ان کی مرضی پوچھیں، اگر وہ کسی کو پسند کرتا ہے تو ہم پہلے وہیں رشتہ لے کر جائیں گے، اور اگر اسے کوئی پسند نہیں تو اس سے پوچھ لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا اس رشتے سے۔ وہ پیار سے رمیسہ بیگم کے چہرے کو دیکھتے ان سے بات کر رہے تھے، چلے سوتے ہیں، صبح آفس جانا ہے۔ اور رمیسہ بیگم کا ہاتھ پکڑ کر اٹھ کر بیڈ کی جانب بڑھے، ٹھیک ہے، میں پھر صبح احمد یار سے بات کرتی ہوں۔ نہیں، ابھی کچھ دیر کے لیے ٹھہر جائیں، ایک ٹینڈر کو لے کر اس نے کافی محنت کی ہے، وہ پہلے اس کو حل کرے گا، وہ ابھی شادی کے لیے نہیں مانے گا، وہ ٹینڈر مل جائے پھر سکون سے بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، وہ آرام سے بیڈ پر لیٹتے بولی۔ ناشتے کے ٹیبل پر ریحہ بیگم عبدالکریم خان کو ناشتہ دے رہی تھی، ساتھ ساتھ ربیشہ کو کہہ رہی تھی، آج کیا ضرورت ہے جانے کی، ایک چھٹی کر لیتی، آج میں نے تمہارے تایا ابو اور پھوپھو کی پوری فیملی کو کھانے پر انوائٹ کیا ہے، گھر میں کام بھی اتنا ہونے والا ہے، ماما جانا ضروری ہے۔ نور نے جوس کا گلاس منہ کو لگاتے ماں کو جواب دیا، میری بھی اسائنمنٹ کی آج آخری تاریخ ہے، اور ویسے بھی میں آتے ہوئے واپسی پر ریحام کو بھی ساتھ لے آؤں گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ ربیشہ نے ٹوسٹ پر جام لگاتے ماں کو جواب دیا۔ نور نے جوس کے 2-3 گھونٹ اور بھرے اور جلدی میں ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کی آواز دیتی ریحہ بیگم اور عبدالکریم خان کو اللہ حافظ کرتی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ ربیشہ جب یونیورسٹی پہنچی تو ریحام معمول کی طرح ربیشہ کا انتظار کر رہی تھی، تم پھر لیٹ آئی ہو؟ ہاں یار، پہلے نور کو ڈراپ کرنا ہوتا ہے ڈرائیور نے، اس کے بعد مجھے لے کر آتا ہے۔ ربیشہ ریحام کے ساتھ چلتی ہوئی بولی، تمہیں پتہ ہے آج ہمارے انگلش کے نئے سر آئے ہیں؟ اس نے گیٹ عبور کرتے ربیشہ کو اطلاع کی۔ ہاں مجھے بھی رات کو گروپ میں میسج ملا تھا، کل جلدی جانے کی وجہ سے نوٹس بورڈ نہیں پڑھ سکی، چلو شکر ہے اس بڈھے سے تو جان چھوٹی۔ ربیشہ اپنی چھوٹی سی ناک کو سکوڑتی بولی۔
استغفر اللہ، ربیشہ کچھ تو لحاظ کرو، وہ ہمارے سر ہیں، اسلام میں پتہ ہے کہ استاد کا درجہ بہت بڑا ہے۔ ریحام خدا کے لیے اپنا لیکچر نہ شروع کر دینا اب۔ اور ریحام نے افسوس والی نظر ربیشہ پر ڈالی۔ اب یہ سر کیسے ہیں، کھڑوس یا پھر نرم مزاج؟ کلاس میں داخل ہوتے ربیشہ نے ریحام سے بولا۔ سر امجد کافی سخت طبیعت کے سر تھے، پوری کلاس میں کوئی بھی ان کو پسند نہیں کرتا تھا، ان کی طبیعت کی وجہ سے اور سخت مزاجی کی وجہ سے۔ جب وہ دونوں کلاس میں داخل ہوئی تو پوری کلاس میں ایک طوفان بدتمیزی مچا تھا، کوئی کسی سے لڑائی کر رہا تھا تو کوئی بحث کر رہا تھا، جبکہ کلاس کی سب سے بدتمیز لڑکی اس وقت بھی لڑائی میں مصروف تھی۔ اور ربیشہ نے ناگواری سے زرنش کو دیکھا، جو پوری کلاس میں سب سے زیادہ بدتمیز اور بولڈ تھی۔ تنگ پینٹ، کھلے گلے والی شرٹ میں ملبوس، چہرے پر ہلکا ہلکا میک اپ کیے پرکشش لگتی تھی۔ اس سے پہلے کہ زرنش کے گھورنے پر ربیشہ اس کو اس کی گھوری کا جواب دیتی، کلاس میں ایک پرکشش اور نوجوان لڑکا داخل ہوا۔ اس کی کلاس میں داخل ہو کر ڈائس کے پیچھے کھڑے ہونے پر سب سمجھ گئے تھے کہ یہی انگلش کے نئے سر ہیں۔ کالی آنکھیں، کھڑی مغرور ناک، سفید رنگت اور ماتھے پر بل لیے وہ کلاس کو گھور رہا تھا، جبکہ لب آپس میں سختی سے پیوست تھے، جیسے کلاس کی حالت دیکھ کر ضبط کر رہا ہو۔ کلاس کی حالت سدھرنے پر وہ ڈائس سے نکل کر سامنے کھڑا ہوا اور نہایت سنجیدگی سے کلاس میں اپنا انٹروڈکشن کروانے لگا۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں آپ لوگوں کا انگلش کا سر شہریار احمر ہوں۔ میں نے میتھ اور انگلش میں MSc کی ہے۔ اپنا انٹروڈکشن کروانے کے بعد اب وہ باری باری کلاس سے ان کا انٹروڈکشن لے رہا تھا۔ کلاس لینے کے بعد جب وہ دونوں باہر نکلی تو ربیشہ نے ریحام سے کہا، یار یہ تو سر امجد سے بھی زیادہ کھڑوس ہے، ہمیں کیا لگے یار، ہم نے اس سے پڑھنا ہے، اگر اچھے سے پڑھائیں گے تو ہمیں اور کیا چاہیے، کھڑوس ہو یا نہ ہو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ وہ دونوں آپس میں بات کرتی کینٹین کی طرف بڑھ گئیں۔ تو ریڈرز، کیسا لگا آپ کو میرا یہ آج کا ایپیسوڈ؟ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کیجیے گا اور بتانا مت بھولیے گا، کیونکہ اگر ہم لوگ اتنی محنت کر اور بعض دفعہ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے بھی حاضر ہوتے ہیں تو ہمیں ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے جو ریڈرز ہیں ان کی طرف سے بھی پازیٹیو رسپانس ہمیں ملے، یہ ہمارے لیے باعث خوشی کی بات ہوتی ہے، اور جو ہماری سمجھ لیں کہ اتنی محنت ہوتی ہے اس کا یہ معاوضہ ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کا کمنٹ کرنا، آپ لوگوں کا سبسکرائب کرنا، آپ لوگوں کا پیار محبت، یہ ہماری محنت کا معاوضہ ہوتا ہے۔ تو میں ضرور دیکھوں گی کمنٹ، اور مجھے اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ کمنٹ کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کا کمنٹ پڑھنا اور اس کے بعد اس پہ عمل کرنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے پلیز کمنٹ کرنا مت بھولیے گا کہ آپ کو آج کا میرا ناول کا ایپیسوڈ کیسا لگا۔ انشاءاللہ ہم کل اپنے ایپیسوڈ نمبر 6 کے ساتھ حاضر ہوں گے، اس میں مزید جو ڈیٹیل دی گئی ہے، یعنی کہ آپس میں ان سب کزنس کے جو کنیکشن ہیں وہ کل کی ایپی میں جو ہیں وہ واضح کر دیے جائیں گے کہ کون کس کا کیا لگتا ہے، اور یہ سب آپس میں مطلب کیا۔ ویسے تو میں نے انٹروڈکشن میں سارا بتا دیا تھا، لیکن پھر بھی انٹروڈکشن کسی کو یاد رہتا ہے کسی کو نہیں رہتا، اس لیے کل کی جو ایپیسوڈ ہے وہ ساری جو کنفیوژن ہے وہ کلیئر کر دے گی۔ تو چلے ٹھیک ہے، پھر کل ہم ملیں گے اپنے ایپیسوڈ نمبر 6 سے، جس سے آپ لوگ کافی حد تک جو الجھے ہوئے ہیں وہ سلجھ جائیں گے۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کل ایپیسوڈ نمبر 6 سے اپنے ناول کے۔ اللہ حافظ۔